العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن نافع قال كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فأتيت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت لها يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق فقالت لا تفعل ما لك ولمتجرك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له رواه أحمد وابن ماجه. یہ مشکات شریف کی باب القصب و طلب الحلال کے حوالے سے تیسری فصل ہے. تیسری فصل میں طلب الحلال کے تعلق سے حضرت نافع رضی اللہ عنہ جو تابعی ہیں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ حدیث منقول ہے. حضرت نافع وعن نافع حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. قال کہتے ہیں حضرت نافع کی جو سند حضرت عبداللہ ابن عمر تک پہنچتی ہے وہ بہت مضبوط سند کہلاتی ہے. اور حضرت نافع کی جتنی روایات ہیں تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ کسی بھی ایک روایت میں کسی طرح کی کوئی خطا ذخیرہ حدیث میں ثابت نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت نافع سے جو بھی حدیث منقول ہو تو ان کی وہ سند بہت پکی ہوتی ہے اور سند بھی بہت ہی پختہ ہوتی ہے. قال کہتے ہیں كنت اجهز الى الشام میں ملک شام کی طرف قافلہ تیار کر کے بھیجتا تھا. وإلى مصر اور مصر کی طرف قافلہ تیار کر کے بھیجتا تھا یعنی سامان تجارت اور قافلہ تیار کر کے بھیج دیتا تھا تاکہ وہ سامان تجارت بیچ کر کے نفع کما کر کے آئے. تو ان دو ملکوں میں میرے بھیجنے کا معمول تھا، ملک شام اور ملک مصر. کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جگہ بدل دیتا ہوں، ملک شام ملک مصر بھیجنے کی بجائے عراق بھیج دیتا. چنانچہ فجہزت الی العراق تو میں نے قافلہ تیار کر کے سامان تجارت کے ساتھ عراق بھیج دیا. تجہیز کے معنی تیار کرنا، تو اس میں سب آ گیا کہ قافلے کو سامان تجارت سے تیار کر کے پھر اس کو الی ارسلت جہزت و ارسلت الی یہ صلہ ہے ارسال کا اور ارسال فعل کو حذف کر دیا گیا. تو جہاں پر صلہ مذکور ہو فعل مذکور نہ ہو تو وہ فعل مراد ہوتا ہے، اسی مراد لینے کا نام ہے تضمین. جہزت و ارسلت الی تو وہ ارسلت یہ جو مراد ہے اس کو کہیں گے کہ ارسلت کی تضمین کی گئی ہے یعنی ارسلت الی کے ذریعے سے شامل کیا گیا ہے. فجہزت و ارسلت الی العراق تو یہی اجہز و ارسل الی الشام یہاں پر بھی ارسل مراد ہے اور ارسل کی تضمین کی گئی ہے. اسی کو جہزت ماضی کے ساتھ و ارسلت الی العراق تو میں نے سامان تجارت قافلے کے ساتھ تیار کر کے عراق بھیج دیا، نئی جگہ پہ بھیج دیا. لیکن تسلی نہیں تھی تو میں نے کہا کہ ذرا اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھو. تو اپنے سے زیادہ علم والے تو صحابہ ہی ہیں
تو حضرت نافع نے صحابہ میں سے حضرت عائشہ صدیقہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے خذوا نصف دینکم من هذه الحمیرہ، حمیرہ حضرت عائشہ کا لقب ہے کہ اس حمیرہ سے، عائشہ صدیقہ سے تم اپنے دین کا آدھا علم پوچھ سکتے ہو، اتنا زیادہ ان کو علم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میں انہی کے پاس آیا، فَأَتَيْتُ إِلَىٰ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عائشة، تو میں آیا، میں حاضر خدمت ہوا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ فَقُلْتُ لَهَا، تو میں نے ان سے عرض کیا، یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین، كنت اجهز الى الشام، میں سامان تجارت کے ساتھ قافلے کو بھیجا کرتا تھا ملک شام، میرا معمول تھا ملک شام قافلہ بھیج کر تجارت کرنے، لیکن ابھی میں نے جگہ بدل دیا ہے، تو کیا میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ فجہزت الى العراق، تو میں نے ملک عراق کی طرف قافلے کو سامان تجارت کے ساتھ بھیج دیا ہے، تو یہ ٹھیک کیا میں نے یا نہیں؟ اتنا پوشیدہ ہے۔ تو اس سوال کا جواب دے رہی ہیں حضرت عائشہ۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، لا تفعل، ایسا مت کرو، ما لک ولمت جریک، تمہارے لیے یہ کیا ہوا ہے اور تمہاری تجارت گاہ کے لیے یہ کیا ہوا ہے؟ متجر، یعنی اپنے لیے اور اپنے تجارت گاہ کے لیے اس طرح کا معاملہ مت کرو، کیونکہ ادھر نفع نہیں ہوتا تھا، نفع اگر نہیں ہوتا تھا تب بھیجو، کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوئی، وہاں پہ نفع ہوتا تھا، مال بک جاتا تھا، تو پھر تم نے کیوں ایسا کیا؟ لا تفعل، ایسا مت کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تمہارے تجارت گاہ کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ کچھ معاملہ تو ہوا نہیں، کوئی بات تو پیدا نہیں ہوئی، بلا وجہ صرف جو ہے عراق بھیجا ہے۔ یہ اگر کہو کہ وہاں پہ مال بکتا نہیں تھا یا یہی مال دوسری جگہ پہ زیادہ نفع میں بکے گا تب بھیجے ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، لہذا لا تفعل، ایسا مت کرو۔ کیوں ایسا مت کرو؟ تو اس کو مدلل کر رہے ہیں، ایک بات کہی جائے اور اس کو دلیل دی جائے اس کی، اس کا نام ہے تحقیق۔ تو بات کو حضرت عائشہ بھی محقق بنا رہی ہیں، مدلل بنا رہی ہیں۔ کیسے مدلل بنا رہی ہیں؟ دین کی ساری باتیں مدلل کیسے ہوتی ہیں، محقق کیسے ہوتی ہیں؟ 4 دلیلوں سے ہوتی ہیں، قرآن کی آیت سے یا حضور کی حدیث سے یا اجماع سے یا قیاس سے۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ کا زمانہ ہے، حدیثیں سب حدیثیں ہی دلیل میں، آیتیں ہی دلیل میں پیش کی جاتی ہیں۔ ابھی زیادہ نئے مسئلے کچھ ہوں پھر اس پہ اجماع ہو، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اجماع ہوا، نیا مسئلہ پیدا ہوا تو تراویح کا اجماع ہوا کہ 20 رکعتیں تراویح پڑھی جائیں گی، تو اکا دکا اس طرح باتیں پیش آتی ہیں، لہذا قرآن کی آیت کے بعد حدیث رسول ہی دلیل ہے۔ تو فإنی سمعت، تو مدلل کر رہی ہیں حضرت عائشہ، محقق کر رہی ہیں اس بات کو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمعت کا مفعول ہے رسول اللہ، اور یقول یہ حال بنے گا، کہتے ہوئے، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، اذا سبب اللہ لأحدکم رزقا، جب اللہ تعالی سبب بنا دے کسی آدمی کے لیے رزق کا سبب، من وجہ، کسی خاص طریقے سے، من وجہ تنوین تخصیص کے لیے ہے، اذا سبب اللہ، جب اللہ تعالی سبب بنا دے، لأحدکم، تم میں سے کسی کے، رزقا، رزق کا سبب، کہاں سے؟ من وجہ، کسی خاص طریقے سے، فلا یدعہ، تو اسے وہ طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں غائب، فلا یدعہ، تو اسے وہ نہ چھوڑے، چاہیے کہ نہ چھوڑے، فلا یدعہ، تو اسے
وہ خاص طریقہ ہو کا مرجع وجہن، اسے وہ خاص طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے، حتی یتغیر لہ، یہاں تک کہ وہ خاص طریقہ اس کے لیے چینج ہو جائے، بدل جائے، وہ بدل گیا، وہاں پہ مال نہیں سپلائی ہوتا، وہاں پہ جو ہے بضائع تجاریہ نہیں چلتے اب، حتی یتغیر لہ، یہاں تک کہ وہ شکل اس کے لیے بدل جائے، او یتنکر لہ، یا اس کے لیے وہ اجنبی ہو جائے، وہ مال وہاں اب سپلائی ہوتا ہی نہیں، سب چیزیں بدل گئی وہاں اب جو ہے کتابت نہیں چلتی، کمپیوٹر چلتا ہے، سب ختم ہو گیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جب وہ چیز وہاں رہی نہیں تو پھر وہاں کہاں لے جائیں گے، اب دوسری منڈی تلاش کریں، او یتنکر لہ، یا وہ جگہ اس کے لیے اجنبی ہو جائے، یہ دلیل دے دیا اسی حدیث سے، وہ بھی حدیث بن گئی، کیوں؟ اس لیے کہ صحابی جو بھی کام کرتے ہیں وہ کیا ہے، اپنے سے نہیں کرتے، لیکن اس کو انہوں نے مدلل کیا، تو مدلل کر کے اس حدیث سے اس حدیث کو جوڑ دیا، اس عمل کو جوڑ دیا، کیونکہ صحابہ بھی جو کریں وہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ ثواب اور عقاب کے تعلق سے خاص طور پہ کہ کوئی کام کیا اور بتایا کہ اس میں اتنا ثواب ہے، یہ نہیں بتایا کہ حضور نے فرمایا، صرف کوئی عمل بتایا اور کہا کہ اس میں اتنا ثواب ہے، تو یہ بھی حدیث ہے بالخصوص، کیونکہ یہ تعداد وغیرہ اپنے سے کیسے متعین کریں گے، خاص طور پہ صحابہ، بعد میں تو زمانہ دوسرے ٹائپ کے لوگوں کا آ گیا اور دین کو بگاڑنے والے پیدا ہوئے، واضعین حدیث پیدا ہوئے، وہ صحابہ تھے تو صحابہ اسی لیے بنے ہیں کہ ان کو صحبت رسول ملی ہوئی ہے، اس لیے وہ جو کچھ بھی کہیں گے خاص طور پہ غیر معقول، جو عقل میں نہیں آتا کہ اتنا ثواب ہے، تو یہ عقلی ہے نہیں، تو وہ انہوں نے اللہ کے رسول ہی سے سنا ہوگا۔ یہ دیکھیے مدلل کر دیا، رواہ احمد، امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، وابن ماجہ، اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی حلال روزی کا ذریعہ ہو تو اس ذریعے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اپنی طرف سے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے انعام کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو بھی انعام مل رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک طالب علم وظیفہ پا رہا ہے، اس وظیفے کو وہ استعمال کرے، اپنے سے نہ بند کروائے، اس کو وظیفہ مل رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس تو وظیفہ ہے ہی، میرے پاس تو پیسے ہیں، تو وہ وظیفہ لے کر کے کیا کرے، دوسرے کو دے دے۔ اب وہ لے بھی لے، کیونکہ وظیفہ ایک نعمت ہے، کبھی اپنے پاس نہ رہے تو پھر کیا ہوگا، وہی وظیفہ کام آئے گا، لیکن ابھی اپنے پاس ہے تو وظیفہ لے کر کے اپنے کسی غریب ساتھی کو دے دے۔ تو اس سے یہ مستنبت ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایک طریقے سے اللہ کی نعمت کے طور پہ جاری ہے تو اپنا سبب بن کر کے اپنے طور پہ اس کو منع نہ کرے، بند نہ کرے، کیونکہ ایک نعمت تھی اور اللہ کی طرف سے وہ جاری تھی، کوئی ناجائز نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنی طرف سے اس کو کیا کر دیا، بند کر دیا، تو کبھی اپنی طرف سے بند نہیں کرنا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، قالت، کہتی ہیں، کان لأبی بکر رضی اللہ عنہ غلام، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، یخرج له الخراج، یخرج له الخراج، جو غلام حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کچھ آمدنی پیش کرتا تھا، حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں یہ تھا کہ بہت سارے غلام تھے ان کے، تو وہ غلام کو آزاد چھوڑ دیتے کہ جاؤ اپنا کام کرو، البتہ ہے کہ کما کر کے جو کماؤ گے تو اس میں سے ایک حصہ فیصد کے طور پر جو کماؤ گے اس میں سے، یہ نہیں کہ چاہے کماؤ چاہے نہ کماؤ ہم کو روزانہ 30 درہم لا کے دینا ہے، اب نہ کمائے تو کیسے لائے گا، تو یہ تعین جو آج کل بینکوں میں چلتی ہے، یہی تعین، یہ ناجائز ہے۔ وہ بینک والے بھی تجارت کرتے ہیں لیکن یہ فکس کر دیتے ہیں اتنا، تو اب اتنا جو نفع ہی متعین ہے، نقصان متعین نہیں ہے،
اور نفع بھی کیسا؟ اس طرح فکس. لہذا نفع اور نقصان دونوں میں شمولیت جب ہو اور فکس ڈپوزٹ نہیں ہوگا، فکس مال نہیں ہوگا، تب پھر وہ جائز ہوگا. آج کل تو فکس رہتا ہے اتنے پیسے میں اتنا ملے گا آپ کو. اور نقصان ہو یا نہ ہو، نقصان سے آپ کو مطلب نہیں. تو نقصان اگر کوئی متعین کرے، نقصان میں بھی آپ کو جو ہے ساتھ دینا ہوگا، تو کوئی بینک میں پیسے ہی نہیں جمع کرے. تو نفع بتا کر کے اور اتنا کہ 100 روپے میں آپ کو 1 لاکھ روپے مان لیا جو ہے سالانہ ہم آپ کو دیں گے 10,000 روپے. تو آدمی جمع کر رہا رہتا، پڑا رہنا دیا 10,000 روپے تو آئے گا. یہ 10,000 روپے کہاں سے آیا؟ انہوں نے تجارت کیا مان لیا. تو تجارت میں سے 10,000 فکس جو کر دیا، یہی انٹرسٹ ہو گیا، یہ ناجائز. یہ ہونا چاہیے کہ جتنا نفع ہوگا اتنے نفع کا ہم آپ کو 10% دیں گے. نفع کا 10%. تو نفع گھٹ بھی سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے. تو ایسے ہی اس زمانے میں مقرر تھا، اس طرح وہ لوگ کر لیتے تھے. غلاموں کو چھوڑ دیتے تو اپنا کماتے تھے. تو اس کا ایک حصہ کہ جتنا تم کماؤ گے اس کے 10 حصے کر دیں، 1 حصہ ہم کو دے دینا. اس کے 3 حصے کر دیں، 1 حصہ ہم کو دے دینا، آدھا دے دینا. تو جو ہے 10 روپیہ ہوا تو 5 روپیہ، 10,000 ہوا تو 5,000، اور جو ہے 1,000 ہوا تو 500. اس طرح رہتا تھا. یہ نہیں کہ 500 ہی دینا، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دقت ہے. اس کو شریعت نے منع کر دیا ہے، ربا کر دیا ہے. یخرج له الخراج، جو غلام حضرت ابو بکر کو آمدنی کا ایک حصہ دیتا تھا. الخراج آمدنی. فکان ابو بکر یاکل من خراجہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کی آمدنی کو کھاتے تھے. کھانا والا استعمال کر رہا تھا، کیونکہ وہ کھانا اگر لاتا تھا تو کھا لیتے تھے، اور کھانا نہیں لاتا تھا، پیسہ لاتا تھا، تو اس کو کیا کرتے تھے؟ کھانا خرید کے کھا لیتے تھے. اور کھانا نہیں خریدتے تھے، کپڑا وغیرہ بھی استعمال کر لیا. تو یاکلو یہ اس مجازی معنی میں ہے، عقل کے لغوی معنی میں نہیں ہے. فکان ابو بکر یاکل من خراجہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے پیسے کو استعمال کرتے تھے، اس کے نفع کو جو لا کے دیتا تھا استعمال کرتے تھے. فجاء یوما بشیء، تو ایک دن آیا کچھ لے کر. بشیء جاء کا صلہ با ہے، تو لانے کے معنی میں. وہ ایک دن کچھ لایا یا لے کر آیا. فاکل منہ ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے اس شے میں سے تھوڑا سا کھا لیا. من تبعیضیہ ہو تو اس شے میں سے تھوڑا سا کھا لیا، اور من بیانیہ ہو تو اس شے کو کھا لیا. فقال له الغلام، تو غلام نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا. تدری، یہ جو ہے سوال ہے، لہجے سے سوال ہے، کبھی کبھی لہجے سے سوال رہتا ہے، لہذا وہاں استفہام پوشیدہ مانیں گے. اتدری ما ھذا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا جو آپ نے کھایا ہے؟ یہ ہے کیا چیز ہے؟ ڈو یو نو واٹ از دس، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے؟ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے کہا وما ہوا، کیا ہے یہ؟ مجھے نہیں معلوم. قال كنت تكهنت لانسان في الجاہلیۃ، میں نے اسلام سے پہلے کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی کے ساتھ کہانت کا معاملہ کیا تھا. میں نے ایک آدمی کو پوشیدہ بات بتلا دی تھی، تو آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے، اس کو نفع ہوا ہوگا کچھ بھی، وہ خوش ہو کر کے اس کہانت پر اس نے یہ پیسے دیے. یہ پیسے میں لے کر کے آیا تھا، وہ آپ کو دیا تو آپ نے استعمال کر لیا، پوچھا نہیں. آپ ہر مرتبہ پوچھتے تھے، ابھی آپ نے پوچھا نہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون سا مال تھا؟ تو بتایا. كنت تكهنت لانسان في الجاہلیۃ وما احسن الکہانۃ، اچھا میں وہ جو پیشہ کرتا تھا وہ میں جانتا بھی نہیں تھا، اس میں جھوٹ موٹ ملا دیا، بول دیا ایسے. وما احسن الکہانۃ، اور کہانت میں اچھی طرح جانتا بھی نہیں تھا. الا انی خدعتہ، ہاں مگر میں نے اس کو دھوکہ دیا. ایک تو دھوکہ، دوسرے کہانت، دونوں چیزیں مل گئی. اور جاہلیت کے زمانے میں کرتا تھا، ابھی تو مسلمان ہو گیا، تو یہ دو چیزیں اس میں مل گئی، اس کا یہ پیسہ آیا ہوا ہے. تو شے جیسی اس سے کمانے والی شے، نفع بھی اسی طرح ہونا چاہیے. تو یہ ہے. تو آپ دیکھ لیجئے. فلقینی، تو وہ آدمی مجھ سے ملا.
جس کے ساتھ میں نے کہانت کا معاملہ کیا تھا، فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، اسی کہانت اور خدا کے عوض، جو خدا میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتا، اس کے عوض مجھے اس نے یہ چیز دیا، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، تو یہ وہی چیز ہے جسے آپ نے استعمال کر لیا، جسے آپ نے کھا لیا، کھانے والی چیز رہی ہوگی، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، یہی وہ چیز ہے جسے آپ نے کھا لیا۔ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ سن کر کے تو میرے ابا کی حالت ہی دیگرگوں ہو گئی، میرے ابا بے چین ہو گئے، فوراً فَأَدْخَلَ، تو دیر نہیں کیا، فَأَدْخَلَ ابو بکر یدہ، تو حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ اپنے منہ کے اندر داخل کیا، اور داخل کر کے فقع، تاقیم مال وصل کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں دیر نہیں ہوتی، فقع، فوراً قے کر دیا، کل شیء فی بطنہ، جو ان کے پیٹ میں چیز تھی، حالانکہ جو کھایا تھا اسی کو نکالنا چاہیے، کافی تھا، لیکن یہ حرام چیز اور بھی چیزوں کے ساتھ لگ گئی، تو اب وہ سب چیزیں پیٹ میں نہیں رہنا چاہیے، ساری چیزوں کو نکال باہر کیا، فقع کل شیء فی بطنہ، تو جو پیٹ میں شے تھی اس کو نکال باہر کیا۔ رواہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ پوری حدیث واقعے کی شکل میں ہے، اس کا نتیجہ، اس سے سبق یہ ملا کہ صحابہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچا کرتے تھے۔ اگر وہ دیکھا جائے تو جو ہے یہ چاہتا وہ بے احتیاطی میں چلی گئی تو تھوڑا کوشش کر کے نکال لیتے، نہیں پوری چیز نکال ڈالی تاکہ جو ہے حرام مال کسی طریقے سے بھی پیٹ میں نہ رہے اور اس سے جو ہے پرورش نہ ہو۔ وعن ابی بکر، حضرت ابو بکر سے اگلی حدیث یہ بھی منقول ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت جسد، جنت میں نہیں داخل ہو سکتا وہ جسم، جسد جسم نہیں، یعنی جسم والا نہیں داخل ہوگا، اکیلے جسم کوئی لے جا کر کے روح کے بغیر تو کچھ معنی نہیں نکلتا، جسد سے مراد ذو جسد، نہیں داخل ہو سکتا جنت میں وہ جسم والا، غذیہ جس کو غذا دی گئی ہو بالحرام، حرام کے ذریعے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا، اس حدیث کو نقل کیا۔ اس حدیث سے بھی جو ہے حرام غذا سے جسم کو پالنے پوسنے کی ممانعت ہے، اس طرح کہ وہ جسم جنت میں ہی نہیں داخل ہوگا۔ جس گناہ پر وعید وارد ہو وہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ، چنانچہ اس پر وعید کہ جنت ہی میں نہیں جائے گا، لہذا حرام غذا سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.